اللہ تعالیٰ کا دین حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک ایک ہی ہے، تو کیا نبی علیہ السلام سے پہلے دین اس شکل میں نہیں تھا، نماز، روزہ اور باقی چیزیں؟ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے بلال ابن عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم شارٹ ویڈیوز کو ریئیکٹ کرتے ہیں اور اس میں سوال ہوتا ہے جس پہ جواب دیتے ہیں مختلف علماء۔ تو ابھی جو ہمارا حالیہ سلسلہ چل رہا ہے وہ علی بھائی سے ریلیٹڈ چل رہا ہے۔ ان سے جو سوال ہوتے ہیں ان کے پاس جو اکیڈمی میں لوگ داخل ہوتے ہیں تو وہ پرچیوں کی صورت میں ان سے سوال کرتے ہیں، تو ہم ان پہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور ریئیکٹ کرنے کے بعد آپ تک وہ ویڈیو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج جس ویڈیو پہ ہم ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ان سے سوال ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک جو دین تھا وہ کیا ایک ہی دین تھا جس کو اسلام کہا جاتا ہے، یا جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عیسائی ہو گئے یا یہ یہودی ہو گئے، یہ علیحدہ علیحدہ دین تھے، یہ علیحدہ علیحدہ شریعتیں تھیں، یا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی دین ہیں وہ دین اسلامی تھا۔ تو اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ریئیکٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جتنے بھی میرے بہن اور میرے بھائی مجھ کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک دفعہ مسکرائیں، کیونکہ مسکرانا آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک ایک ہی ہے، تو کیا نبی علیہ السلام سے پہلے دین اس شکل میں نہیں تھا، نماز، روزہ اور باقی چیزیں تھیں؟ چند ایک جو شرعی معاملات ہیں وہ ڈیفرنٹ تھے، باقی ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی فارم میں یہ تمام چیزیں موجود تھیں۔ اس امت میں تو کچھ چیزیں آسانی کے طور پر آ گئی، جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی۔ اگلی امتوں میں ہر جگہ آپ نماز ادا نہیں کر سکتے تھے سوائے مساجد کے۔ اگر سفر میں بھی ہیں تو آپ نے نمازیں گنتے جانا ہے اور واپسی پہ یا مسجد آنے پہ وہ ساری اکٹھی کر کے پڑھنی ہے۔ اس امت کو آسانی ہے کہ وہ ساتھ ساتھ جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، یہ بہت بڑی آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ اگلی امتوں کے لیے مال غنیمت یعنی جنگ میں کافروں کا چھوڑا ہوا مال حلال نہیں ٹھہرایا تھا، اوپن میدان میں رکھا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آتی تھی جلا کے راکھ کر دیتی تھی۔ اس امت کے لیے وہ حلال کر دیا گیا۔ تو اس طرح کئی ایک چیزیں ہیں جو اس امت میں حلال کر دی گئیں جو اگلی امتوں میں حرام تھی۔ اور ایک چیز جو بہت کریٹیکل ہے کہ اگلی امتوں میں اللہ کے سوا بھی اور ہستیوں کے لیے سجدہ تعظیمی جائز تھا، سجدہ عبادت تو کبھی بھی کسی اور کے لیے جائز نہیں رہا۔ اس امت میں وہ حرام کر دیا گیا۔ جامعہ ترمذی میں، سنن نبی داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، جب ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، آپ نے کہا سر اٹھا، کیا کر رہا ہے؟ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تو میری قبر سے گزرے گا تو کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کا رکھا ہے۔ یعنی اس امت میں اگر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو یہ ایک صورت ہو سکتی تھی جو قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ماں باپ نے سجدہ کیا۔ اگرچہ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں وہ سجدے سے مراد صرف سر جھکانا تھا، ٹو باؤ ڈاؤن کرنا تھا، وہ بھی کرنا ہو، وہ بھی اس امت میں اتنا بھی الاؤ نہیں ہے کہ آپ اتنا کسی کے سامنے جھکیں کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ حد رکوع ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ جس طرح ختم نبوت کی برکت سے کشف الہام ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اسی طریقے سے ختم نبوت کی برکت سے اس امت میں توحید بھی کامل ہوگی کہ سجدہ تعظیمی جو اگلی امتوں میں حلال تھا اس امت میں وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ تو جہاں اتنی سخت تعلیمات ہوں وہاں باب مزار بنا کے اپنے ماننے والوں کو اپنی زندگی میں اپنے سامنے جھکائیں اور مرنے کے بعد قبروں پہ جھکائیں۔ جی یہ کہتے ہیں تو تبھی جھکتے ہیں، ان کی مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو طاقتیں بڑھ جاتی قبر میں جا کے، اس کے باوجود ان کی قبر پہ لوگ سجدے کرتے ہیں، یہ نہیں روکتے، اس کا مطلب ہے راضی ہیں ان کی ڈاکٹرن میں۔ لو سامو طاقتیں ودیاں نے، باہر تو نہیں سن روک سکتے، اندر جا کے گیچی بروڑ سکتے سن نہیں۔ یہ تھی ویڈیو جس میں اس کویسچن کو آنسر کیا گیا ہے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ایک ہی دین ہے؟ تو ہاں، وہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ دین اللہ کی بارگاہ میں صرف ایک ہی ہے، وہ جو اسلام ہے، جس کا مفہوم میں یہ عرض کر رہا ہوں، اور اس کے جو قرآن کی آیت ہے وہ میں یہاں پہ کہیں پہ ریفر کر دوں گا آپ کو۔ اور لیکن مختلف چیزیں جیسے علی بھائی نے بتایا کہ جو پرانی شریعتوں میں تھی
لیکن اس شریعت میں نہیں تھی، آسانی کے طور پر بھی، اور کچھ پرانی چیزوں میں حرام تھی، اس چیزوں میں حلال ہے، کچھ پرانی میں حرام تھی، پرانی میں حلال تھی، یہاں پہ حرام ہے. تو اس طرح بہت سی چیزیں شریعتوں میں تو چینج ہوتا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن جو دین ہے وہ اللہ کا ایک ہی رہا ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ضمنی طور پر جو اپنے روایتی انداز میں بات کرتے ہیں، دربار یا اولیاء یا بابے جن کو وہ اپنی ٹرم میں کہتے ہیں، وہ انہوں نے بات کیا کہ سجدہ، جس کے سجدے پہ بات کرتے ہوئے کہ سجدہ پچھلی امت میں جائز تھا، تعظیمی عبادت والا نہیں، تعظیمی سجدہ وہ جائز تھا، لیکن وہ اب اس میں حرام کر دیا گیا ہماری امت میں. اور اگر حلال ہوتا تو صرف ایک بیوی کو ہوتا کہ وہ اپنے خاوند کو کرے. زمن میں علی بھائی نے وہ تمام باتیں کی ہیں اور آپ نے سنی ہوں گی. یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تک آپ میری ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں میرے چینل کو، اور اسے شیئر کر سکتے ہیں اپنے فرینڈس اینڈ فیملی سرکل کے ساتھ. اللہ حافظ.